تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا میدان جنگ کے بڑے ماہر تھے. بندے کو نا کام زندگی میں ایک آدھی کرنا چاہیے، پر جو کرنا چاہیے سونا کر کے کرنا چاہیے. ہم سارے کرنا چاہتے ہیں، ہوتا ایک بھی ٹھیک نہیں. سارے کرتے ہیں ہم، ایک کر لو اور جتنا کرو اچھا کر کے کرو. بہترین زبردست قسم کے ماہر تھے حضرت خالد بن ولید جنگ کے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے جناب عمر کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، بڑی برکت ہوئی. فتوحات ہو رہی تھی، جدھر حضرت خالد بن ولید جاتے فتح ہوتی. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی، خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی. ایک بات دلوں میں آئی، حضرت عمر بڑے سمجھدار تھے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فراست عطا کی. سیدنا فاروق اعظم نے نا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا، فرمایا میرا خط لے جاؤ اور عین میدان جنگ میں جہاں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں ان کو جا کے میرا خط دو، ان سے کہو کہ آج کے بعد آپ سپہ سالار کوئی نہیں. اگر آپ نے ایک سپاہی کی حیثیت سے میدان میں لڑنا ہے تو 100 بسم اللہ، ورنہ واپس آ جائے مدینہ شریف. یہاں اگر نیچے والے آفیسر کی ترقی اوپر چلی جائے نا تو جو درمیان والا ہوتا ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے جونیئر کو سلوٹ کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر ایک آدمی کو سپہ سالار سے اٹھا کے آپ یہ حضرت عمر دکھانا چاہتے تھے. جناب فاروق اعظم نے کہا ان سے کہیے گا اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ سپہ سالار بھی سپاہی ہیں، مجاہدین کے صفوں میں لڑے. کمان اب حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں، دل میں ہوتی نہ کوئی اور شے تو واپس آتے. واپس کیا آنا تھا، اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو گروپ بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ. کسی کو کسی غلطی پہ ڈانٹ دیا جائے وہ ملی نقصان کرتا ہے، گروپنگ کرتا ہے، اداروں میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں، گروپ بندی کرتے ہیں. لوگ اپنی غلطی نہیں مانیں گے، گروہ بندی کریں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا حضرت سعد بن ابی وقاص کا. اب لوگوں کی مختلف آرات تھی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا، جھنڈا جناب سعد بن ابی وقاص کو تھمایا، لوگوں کو اعلان کیا کہ حضرت فاروق نے اب انہیں بنا دیا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور اب آپ مدینہ شریف جائیں گے؟ یہ بھی دل ہے، یہ بھی ایک دل ہے. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے مدینہ شریف کیوں جاؤں گا، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں رہوں گا. کہا جناب آپ سپہ سالار نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں سپہ سالاری کے لیے نہیں لڑ رہا، رب رسول کی رضا کے لیے میدان میں کھڑا ہوں، مجھے سپہ سالاری کی ضرورت نہیں. جب تک آپ اپنے دل کی یہ حالت نہیں بنا لیتے کہ میں جہاں ہوں مدینے والے کا غلام، مجھے کسی گروہ میں نہیں پڑنا، مجھے کسی سختی کا شکار نہیں ہونا، اپنی طبیعتوں کو جب تک ہم نرم نہیں کر. میں ایک دوست آگے ایک دن بھاگے کہنے لگے صاحب ایک گل کرنی. میں کہا جی کرو. کہنے لگے لوگ مولویوں نے بڑے خلاف نہیں. میں پریشرائز ذرا کم ہوتا ہوں، میرا ایک اپنا سوچ کا معیار ہے. وہ بڑی دوڑ کے بات لے کے اور بڑی اس نے اس کا منظر کشی کی کہ جناب بڑے حالات خراب ہیں، نوجوان مولویوں کے بڑے خلاف. تو میں کہا چھاڑ یار تو بہتر لی چاہ منگائیے آ جا. تو وہ کہنے لگے جی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں پریشانی مجھے اس لیے کوئی نہیں ہوئی کہ تو بہ جا گل کرنے آ. پانی شانی پلایا، چائے پلائی. تو پھر کہنے لگے جی میں نا 5 7 10 نوجوانوں کے بیچ بیٹھا تھا تو میرا خیال تھا ایک تو علماء کے حق میں بولے، لیکن وہ اللہ ماشاءاللہ جماعت کا ذہن ہی اور تھا. میں نے کہا آپ ایسا نہیں ہے، 4 5 لوگوں سے آپ ملے ہیں، میرے ساتھ چلیں. ہاں آپ آئیں. میں کئی دفعہ اندر ہی اندر گھٹ جاتا ہوں کہ یار یہ چڑھتی جوانی اور میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس عمر میں اور اس طرح تڑپ کے. ابھی مجھے ایک بچے ملے اور دوست ملے ہیں جوان، اور مجھے مل کر رو پڑے
اور پینٹ شرٹ والا بچہ اور کلین شیپ بچہ اور اس طرح کسی دیندار سے مل کے روئے تو بے موسم پھل نہیں. اور میں نے کہا یار آپ بات کو سمجھے, آپ نے جو رنگ بنایا ایسا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے دین کے لوگ ہیں, ہم تو جدھر جدھر جاتے ہیں ہمیں تو ہر طرف جوان ہی یا رسول اللہ کہتے نظر آتے ہیں, میں تو حضور کا نام لیتے نظر آتے, ایسی کوئی بات نہیں. عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے, وہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں جب جبلہ احم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا. کیا کرنی ہے, اب تو گزارش ہی کرنی ہے, اب مدعا کیا سنانا ہے, اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. حضرت عمار کہتے ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے, جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا. وقت دے, معاملات کو ٹائم دے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی یہودی سارے کٹے, قلعہ بند ہوگا. چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی, بڑی بڑی فصیل لمبی چوڑی, بڑا لمبا چوڑا گیٹ. باہر ہی نکلتے, باہر نکلے تو جان کو ہونا. ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا, وہ باہر ہی نکلتے, انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی جی کو مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے. جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی, یہ دیوار ہے جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے. آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی, اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے, توجہ میری طرف رکھیے, یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے. جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں, اب یہودی بودھ مت عیسائی تینوں اندر. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو. صحابہ بولے لا الہ لا خودی کا سر نہا لا الہ الا خودی کا تیغ فسا الا خودی کا تیغ فسا لا. اگرچہ بت ہے جماعت بھی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان الا. وہ 3-4 دفعہ کلمہ پڑھا تو دیوالے ہلنے لاتے, کانپنے لگے. انہوں نے توڑے دروازے باہر آ گئے, کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کافرو بھائی مانو, ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے, ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ آدھا پڑھا ہے. اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ تھا. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈانٹ کے پڑھنے لگ جائے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے حکم اذان لا الہ. اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں, سلم کدا ہے جہاں لا الہ. 12 پکڑو ان کو مارو. جس دن ابو جہل آیا نا بدر میں, اس نے جاسوس بھیجا. محمد بن عینیہ تھے یا عروہ بن مسعود, 2 مختلف نام کتابوں میں آتے. وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس. ابو جہل سے کہنے لگا 313-312 بندے, کچھ بچے, کچھ بوڑھے, کچھ کمزور ہیں. ابو جہل بڑا کھلکھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو, گھوڑوں کی پشتوں پہ. جنگ کیا کرنی ہے, تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں, لڑ یہ نہیں سکتے, باندھ لو, لے چلتے ہیں مکے, وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہو. محمد بن عینیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر, ہوش کر, تلواریں کوئی نہیں, زرہ کوئی نہیں, پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا, میں ان کا ایمان. فرمایا سب نے جولیاں اٹھائی اور یہ کہہ رہے یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا, ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے ہیں. ان کا ایمان میں حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا, ملک شام پہ حملہ کیا. یہودی باہر نہیں نکلتے, باہر نکلے ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑی ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر. کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا.
مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا. تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا. کس کی قوت ہے؟ ایمان. کس کی قوت؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ. تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے کا, یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے. آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے, اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا. وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر. حضرت خالد بن ولید. او بھائی طاقت ایمان کی قوت سے ملتی ہیں, ہمت ایمان کی قوت سے. فرمایا بلا سارے یہودی, سارے آ گئے. فرمایا تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں بھی چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے. پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے, پانی کا گلاس پی گئے, 18 رکعتیں نفل بھی پڑھ گئے. ہر 2 رکعتوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ دے تو کتنے یہودی کلمہ پڑھ جاتے, کتنے غیر مسلم. یہ کس کی طاقت ہے؟ بولے تو صحیح ہے. بولے ایمان بڑا قوت والا ہوتا, بڑا قوت. اس کا پتہ کب چلے گا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کروڑوں ناجائز روپیہ سامنے پڑا ہو اور بچہ عید کے لیے کپڑے بھی مانگ رہا ہو, لیکن انسان ناجائز پیسے کو ہاتھ نہ لگائے, بچے کو تسلی دے کے سلا دے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحشا, خوبصورت عورت, بری عورت, خوبصورت بھی ہو بری بھی ہو, اور دعوت گناہ بھی دے, بچہ جوان بھی ہو خوبصورت بھی ہو خواہشات بھی ہو, اور پھر بھی وہ کہے انی اخاف اللہ, نہیں بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان. یہ تو روز ہمیں پتہ چلے گا, روز پتہ چلے. میرے دوست اپنے ایمان کو دیکھ. حضرت مصعب ابن عمیر جنگ احد میں میرے نبی, اور یہ بڑا لاڈلا صحابی ہے میرے رسول کا, بڑا لاڈا. مجھے اس شخصیت سے بڑا پیار ہے. ان کا جو بھی کہیں مجھے ارشاد کوئی کال ملتا ہے تو میں الگ سے ڈائری پہ لکھتا ہوں. حضرت مصعب ابن عمیر کو احد میں حضور نے جھنڈا دیا تھا, ہاتھ میں جھنڈا تھا تو کافر نے ہاتھ کاٹ دیا. جناب مصعب ابن عمیر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا. جب وہ بھی ہاتھ کاٹ گیا تو 2 کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا پکڑا. اور جناب مصعب ابن عمیر کی جب لاش کے قریب میرے نبی پاک گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا انہوں نے سینے سے لگایا ہو, سینے سے. میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور نے رو کے فرمایا یہ مصعب کے ایمان کا جھنڈا تھا جسے وہ ساتھ لے کے دنیا سے چلا گیا. یہ اس نے زمین پر گرنے. اپنے ایمان کو دیکھو, ایمان کو پرکھو, ایمان پر محنت کرو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قدر کرو کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے دین کی. دوسری بات قرآن پاک کے ساتھ پیار کرو. تیسری بات شہادت کی آرزو. چوتھی بات ایمان کو مضبوط کرو. ایمان کو بولیے ایمان کو. اللہ فرماتا ہے تم ایماندار رہنا, میں تمہارے ساتھ رہوں. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمن. یہ پختہ ہوتا کیسے ہے؟ اقبال کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو تیرا ایمان پختہ تھا, ایسے لوگوں کی سنگت میں رہا کر جو تیرے ایمان کو, کہتے ہیں وہی ہے تیرے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے, تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے, مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے.
کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی طامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو، لوگ کیا کہیں گے، فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا، چھوڑو اس بات، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے، کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں، کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا، نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات، کس کو برا لگتا ہے جی نیا کرتا، کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے، آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دے، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کو منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی، میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ کیوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھی۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس،
حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر. میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی. شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے. اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے، لیکن زخم میں رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا. حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا. اسی زخم میں پردہ ہو گیا. میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے. کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہے؟ اور میں ٹھیک ہے. پھر خود بھی زرہ پہن لی. ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی. حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا. تو حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے. کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا. ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی. بیویوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی. آج حضور نے پھر بلایا ہے. دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے. بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں. حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے. نبی پاک آئے. کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں. میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے. لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی. کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا. ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے، قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی. میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے. جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت، بڑی. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. تجھ سے فریاد اے گنبد خضرا. اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا، اپنے اوپر مشقت کرے. آج جمعۃ الوداع کا موقع ہے. ہم اکیلے مسلمان نہیں، فلسطین والے بھی مسلمان ہیں، کشمیر والے بھی مسلمان ہیں، بوسنیا والے بھی مسلمان ہیں، افغانستان والے بھی، عراق میں جو لوگ بھیک مانگ کے گزارا کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. ہمیں کم از کم ان کے لیے دعا تو کرنی چاہیے، ہمیں قوت اسلامیہ کا اظہار تو کرنا چاہیے، اخوت اسلامیہ کا پیغام کو عام کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ 4 باتیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ. ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، وہ نا سیر کرنے نکلا. درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، اور پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی. بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا. جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے،
جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا. بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں. اور بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو. پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے. مکران شاہ سیر سپاٹے پہ رہتا تھا. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی. وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی. شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی. سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے. بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں. وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے. جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے. دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کریں، مجبور ہے، مظلوم ہے. کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے. کہا نہیں. کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے. اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے. بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا. اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی. جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا، سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا. وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی. اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی. ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا. اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے. بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول، بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا. یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں پچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا. مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی لے لے، جو لینا یہی لے لے. آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا. عدالت تھی، جج تھی حضرت زید بن ثابت. حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی کا. امیر المومنین بیٹھ جائیے. آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا. پھر بعض ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں. تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا. آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے. اس ملک کا مسئلہ کیا؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے. یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا. اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے. ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا. میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے. آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چلایا کرتا. لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے. یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں،
जमातों के बुत तो ना बनाओ, तंजीमों को बुत तो ना बनाओ, आप बरादरी को बुत तो ना बनाओ, आप रंग नस्ल को बुत तो ना बनाओ। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लम, ये टूट जाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रफ़ से। वसीउल ज़रफ़, वसीउल मिजाज बने, वसीउल मशरब बने। आप कभी भी सोचों को इतना महदूद ना करें कि आप किसी एक इबाम का शिकार होके ही सारी जिंदगी गुजार दें। क्या मसला था अरब के लोगों को? मसला क्या था? सिर्फ इतना। एक अजीब रवायत हमें मिलती है सीरत की किताबों में, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना रात के वक़्त पहाड़ की चोटी पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते थे। हुजूर ना रात के वक़्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, नबी करीम तिलावत कर रहे थे। और जब यासीन वाले नबी खुद यासीन पढ़े, वद्दुहा वाले महबूब जब खुद वद्दुहा की तिलावत करें, मुदस्सर वाले महबूब जब खुद मुदस्सर पढ़े, तो अंदाज ही निरालो। हुजूर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो उस तिलावत की ना आवाज गूंजी, कहां तक पहुंची? अबू जाल भी किसी झाड़ी में छुप के हुजूर का कुरान सुनने लगा। सुरीली इतनी थी, उसमें लुत्फ इतना था। अबू सुफियान भी आ गए, किसी झाड़ी में छुप के कुरान सुनने लगे। अखनस बिन शुरैक भी आ गया, थोड़ा नहीं सुना, सारी रात ही हुजूर की तिलावत सुनते रहे, सारी रात तिलावत। पर कहां चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज, कहां चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज। तीनों फिर उठ गए, कई दिन आते रहे। एक दिन तय हुआ कि आज के बाद बिल्कुल नहीं आना, जो आएगा सजा मिलेगी। हो गई बात तय। अखनस बिन शुरैक कहते हैं, मैं सवेरे अबू जहल के घर गया, मैंने कहा सुन, एक दिन नहीं कई रातें तूने भी सुना मैंने भी सुना, दिल पे हाथ रख के बता वो जो पढ़ते हैं वो हाका सच है कि नहीं? करी बात कर, सुना तूने भी सुना मैंने भी, सारी रात सुना, बता बात सच्ची है कि नहीं? तो अबू जहल कहने लगा एक एक अरब सच है, एक एक बात सच्ची है। तो तू मानता क्यों नहीं? फिर तू मानता क्यों नहीं? तो जो अबू जाल ने जवाब दिया, खुदा रा उस पे गौर करना, मेरी मिन्नत समझकर इस बात पे गौर करना। ओ फिर तू मानता क्यों नहीं? तो अबू जाल कहने लगा हमारे कबीले का और बनु हाशिम का, हुजूर सैयद आलम के कबीले, शुरू से मुकाबला रहा है। उन्होंने अगर लोगों को खाने खिलाए तो हमने भी खिलाए, उन्होंने गरीबों का बोझ उठाया तो हमने भी उठाया, उन्होंने अगर घोड़ा दौड़ाया तो हमने भी दौड़ाया। फिर उन्होंने दावा कर दिया कि हमारे अंदर एक नबी आ गया है। अब हम कैसे मान लें उस कबीले में नबी आ गया? पहले क्या कह रहा है, बात बिल्कुल हक है। अब क्या कह रहा है, उसके कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे कबीले में नबी आता तो मैं मान जाता। ओ खुदा के बंदो, ये बरादरी का बुत, कबीले को जो बुत बना लिया माज़अल्लाह, वो तासुब बन के आड़ बन गया, ग्रोह परस्त हो गए। वो कहने लगा उसका मतलब ये था कि मेरे कबीले में होते तो मैं मान जाता, कबीला दूसरा है। खुदारा, इन बुतों को तोड़ने की जरूरत है। काश अबू जहल ये समझता कि ये तो रब की तकसीम है ना, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। वो कहता है मैं जिसको चाहता हूं अपने फजल से अपना खास बना लिया करता। लेकिन ये गुरोही तासुबात, कुरान मजीद आप देखें ना तो यहूदियों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, क्योंकि तौरात में भी हुजूर की शानें, ज़बूर में भी हुजूर की शानें, इंजील में भी हुजूर की शानें, हर जगह अल्लाह ने अपने हबीब के तज़किरे किए। रब करीम फरमाता है महबूब ये जो यहूदी है ना, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहु। कुरान मजीद के अल्फाज पे गौर कीजिए, कहा महबूब ये आपको इस तरह जानते हैं, इस तरह पहचानते हैं जिस तरह कोई अपने बेटे को पहचानता है। जुड़वा बच्चे हो ना, जुड़वा शक्लें भी एक जैसी हो तो और कोई पहचाने ना पहचाने, बाप और माँ पहचानते हैं कि ये फलाना है, और ये उनको पता चलता है। कहा महबूब जिस तरह ये अपने बच्चों को पहचानते हैं ना, उस तरह आपको जानते हैं। लेकिन वो कहते पता क्या थे, वो कहते थे कि हम वो वाली वही मानेंगे जो हम पे आई है, जो बनी इसराइल के नबी आए उनको मानेंगे। ये चूंकि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा नहीं माने। वो जो ग्रोही तासुब था ना, कबीले का तासुब ग्रोही, वो ले डूबा। वो
तौरात पढ़ के भी, इंजील पढ़ के भी, बल्कि वो लोगों को कहा करते थे रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं। लेकिन हुजूर आ गए हजरत इब्राहिम की औलाद में से, हजरत इस्माइल की औलाद में से। इन्होंने कहा जी वो तो हमारे कबीले में होते तो हम मानते। मैंने भी गौर करना है, आपने भी गौर करना है। ये सोचे तो यहूदियों की है कि फलाना मेरे कबीले से हो तो फिर मानता हूँ, फलाना फलानी जगह हो। तो ये तो सोच हमारी नहीं। शेख अब्दुल कादिर जेलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तू जहां भी हो ना, अपनी सोच को आजिज़ी वाली बना। आप फरमाते हैं अगर तेरी उम्र ज्यादा है और तेरे सामने एक शख्स खड़ा है जिसकी उम्र थोड़ी है, तो तू अपने ज़हन में ये बात बिठा कि उसकी उम्र थोड़ी है तो गलतियां भी तो थोड़ी है ना। और अगर तेरे सामने कुछ शख्स खड़ा है, तेरी उम्र थोड़ी है, उसकी ज्यादा है, तो फिर ये ज़हन बना ले कि अगर उसकी उम्र ज्यादा है तो उसकी नमाजें भी तो ज्यादा है ना, तिलावतें भी तो ज्यादा है ना, खैरात भी तो ज्यादा है ना, उम्र जो ज्यादा है। और अगर तू अनपढ़ है और तेरे सामने आलिम खड़ा है, तो इस तरतीब से आजिज़ी पैदा कर ले कि वो चूंकि आलिम है तो मैं तो बहुत सारे काम अपनी जहालत की वजह से गलत कर लेता हूं, लेकिन वो आलिम है तो अपने इल्म की बुनियाद पर यकीनन वो मुझसे ज्यादा खैर इकट्ठी कर रहा है। और अगर तू आलिम है और तेरे सामने जाहिल खड़ा है, तो फिर भी तो अपनी तबीयत में आजिज़ी ला और तू ये ज़हन बना कि वो अगर कोई गलती करेगा भी तो अपनी जहालत की वजह से करेगा। तो मुझे तो पता है सारा, ऐसा ना हो कि मेरा गुनाह डबल लिख दिया जाए। अब जहां हैं, जिस तरतीब से हैं, उस तरतीब से ही अपनी तबीयत के अंदर आजिज़ी लाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। तो अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अच्छा लिबास पहनता है, अच्छा बन के रहना चाहता है, साफ सुथरा बन के रहना चाहता है, तो क्या ये भी तकब्बुर है? सरकार ने फरमाया नहीं, अल्लाह तो खूबसूरत है, खूबसूरती को तो पसंद फरमाता है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तकसीम किस तरह करें, तकब्बुर के मफहूम को कैसे समझे? तो दो बातें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। सारे उन्वान को इन दो बातों में समझा जा सकता है। महबूब फरमाने लगे तकब्बुर तो ये है कि बंदा हक कबूल न करे और दूसरे बंदों को अपनों से हकीर समझे। अगर तेरा कोई भी कमाल कबूल हक में रुकावट बन गया तब तू मुतकब्बिर है, और अगर किसी भी मकाम पर जाकर तू किसी को हकीर समझने लग गया फिर तो मुतकब्बिर है। वरना अच्छा लिबास पहनने से बंदा मुतकब्बिर नहीं होता, अच्छी गाड़ी में बैठने से बंदा मुतकब्बिर नहीं होता, अच्छे घर में रहने से बंदा मुतकब्बिर, बल्कि हजरत बाजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े मकानों में दरवेश बसते देखे और मैंने बड़े बड़े जुब्बों के अंदर तकब्बुर को मुलाहिजा किया, गुरूर देखा मैंने वहां। अजीज दोस्तों, अपने ज़हनी सतह इस तरह की बनाई जाए कि मिजाजों में ठहराव रहे, तबीयतों में। हमें ना दो तीन चीजें बड़ा परेशान करती हैं। बाज लोग ऐसे हैं जो किसी बड़ी बरादरी में जो जिसको वो बड़ा समझते हैं, बाकी तो अल्लाह को पता है ना बड़ा कौन है। किसी बड़े कबीले में जिसको दुनिया में बड़ा गर्दाना जाता है,